اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کسب حلال کے فوائد اور ثمرات اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ میں بات تو یہ بنتی تھی کہ کسب حرام کے مفاسد اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کسب حرام کا حکم کیا ہے اور کسب حرام کی کون کون سی شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمائی کو حلال کرنے کا حکم دیا ہے، تو ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ حرام کمائی سے اس نے منع فرمایا ہے۔ کہا کہ لوگوں، پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پاکیزہ کمائی نہیں کھاتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ حرام کھانے والا شیطان کے طریقے پہ چلتا ہے، اور اللہ کریم نے شیطان کو بالکل کھلا جو ہے وہ دشمن قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ لوگوں، حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، نہ وہ پتہ چلتا ہے کہ حلال ہیں، نہ وہ پتہ چلتا ہے کہ حرام ہیں۔ بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے شاید حلال ہو، اور بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے شاید یہ حرام ہو۔ آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس آدمی نے اپنے آپ کو شبہات سے اور مشکوک چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ اور جو فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہ والی چیزوں میں، مشتبہ چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے، وہ آخر کار حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ الا وان لکل ملک حما، لوگوں یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ کون سی ہے؟ اس کی حرام کردہ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے جانوروں کو کسی چراگاہ کے ارد گرد چرواتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور جو ہے وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ پارک ہے، اس میں جانوروں کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے، درست نہیں ہے۔ کوئی چرواہا اپنی بکریاں لے کر اس کے کنارے کنارے پہ چرواتا ہے، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ بکریاں جو ہے وہ پارک کے کسی پودے کو جو ہے وہ جا کر منہ ماریں گی، یا ہو سکتا ہے وہ لائن کو توڑ کر جو ہے وہ پارک میں داخل ہو جائیں اور جا کر پودوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔
آپ نے فرمایا جو کوئی پارک کے اردا گرد، چراگاہ کے اردا گرد، کسی کی محفوظ جگہ کے اردا گرد اپنے جانوروں کو چرواتا ہے، قریب امکان ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو آدمی حرام کاموں کے قریب قریب رہ کر گزرنے کی کوشش کرتا ہے، قریب ہے وہ حرام کام میں واقع ہو جائے۔ اور قریب قریب چیزیں مشکوک چیزیں، فرمایا جو مشکوک چیزوں کے قریب قریب رہتا ہے یا مشکوک چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں زیادہ امکان یہ رہتا ہے کہ وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، لہٰذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب جانے کی کوشش نہ کرو، اگر تم قریب قریب گئے تو قریب ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث میں بہت ساری بڑی عمدہ قسم کی باتیں بتلائی گئی ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے منسلک ایک بات کہ شریعت نے مشکوک اور مشتبہ چیزوں کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ لوگوں، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور درمیان میں مشتبہ اور مشکوک چیزیں ہیں۔ جو مشتبہ چیز میں داخل ہو جاتا ہے وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب مشتبہ چیز میں بھی داخل ہونا منع ہے تو حرام کام میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اس سے اجتناب کرے، اس سے تو بہت زیادہ انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور پھر اس ناحیے سے بھی حرام کام سے شریعت نے منع کیا ہے۔ قیامت کے دن 4 سوال کیے جائیں گے، اور پاؤں بھی ننگے ہوں گے اور جسم بھی ننگا ہوگا، اور سورج بھی انتہائی نزدیک ہوگا، اور لوگ بھی اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ اگر حلال طریقے سے کمایا تھا تو انشاءاللہ جواب آسان ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور اگر مال حرام طریقے سے کمایا تھا اور غلط جگہ پہ خرچ کیا تو معاملہ جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت کا یہ تو واضح طور پر حکم نظر آتا ہے کہ حرام کمائی کرنا ناجائز ہے، غلط ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، بلکہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، شبہ کی چیزوں سے بھی اور مشکوک چیزوں سے بھی انسان کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو صورتیں کون سی ہیں، شکلیں کون سی ہیں جن میں حرام کی کمائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے؟ آئیے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے طریقے ہیں حرام کمانے کے، چند ایک کی طرف جو ہے وہ میں اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں البتہ بیع شراء، خرید و فروخت، تجارت کے ذریعے سے آپس میں لین دین کرو اور اس سے پرافٹ لو، کوئی حرج نہیں۔ تجارت کے ذریعے سے جائز طریقے سے مال کھانا جائز اور درست ہے، اور باطل طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ باطل طریقے میں تمام حرام کی کمائیاں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ کمائیوں کی طرف شریعت نے واضح طور پر خود اشارہ کیا ہے، اور کچھ کمائیوں کو مطلق ذکر کر دیا کہ یہ باطل ہے، ان سے بچ جاؤ۔ ان باطل کمائیوں میں سے جو ہمارے ہاں معاشرے میں موجود ہے، اس میں سے ایک بولی کی کمیٹی ہے۔ بولی کی کمیٹی انسان ڈالتا ہے کہ بولی لگاؤ، 1,00,000 روپے کی کمیٹی ہے، جو آدمی سب سے کم مال طلب کرے گا ہم اسے کمیٹی دے دیں۔ پہلی کمیٹی ہے، دوسری کمیٹی ہے، کوئی بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے 95,000 کی دے دو، دوسرا کہتا ہے مجھے 90 کی دے دو، تیسرا کہتا ہے مجھے 80 کی دے دو۔ 80 پہ بات رک جاتی ہے، چنانچہ جو 80 مانگتا ہے اسے 1,00,000 روپے کی جگہ پہ 80,000 روپیہ دے دیا جاتا ہے، اور 20,000 روپیہ جو ہے وہ کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ یا تو تقسیم کر لیتے ہیں یا اس کا کھانا بنا کر کھا لیتے ہیں۔ یہ عقل مال الناس ہے، بالباطل ہے، باطل طریقے سے لوگوں کا یہ مال کھانا ہے۔
اور اس نے مال کھلایا ہے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ کھایا ہے. اس نے 20,000 روپیہ حرام اپنا ضائع کر دیا اور ان لوگوں نے 20,000 روپیہ اس بندے کا جو ہے وہ حرام کھا لیا. اور یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بولی کی کمیٹی مل گئی، میں نے 1 لے لی، 2 لے لی، 3 لے لی، میرا تو کاروبار چل نکلا ہے. اور کمیٹی دینے والے جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں مفت میں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں. یہ حرام کمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اسی طرح لکی کی کمیٹی، یہ بھی حرام کمائی ہے کہ پرچی نکالو، جس کے نام پہ نکل گئی، اس نے چاہے 1 کمیٹی دی ہے، اس نے 2 دی ہیں، وہ ساری کمیٹی لے جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ کمیٹی نہیں دے گا. کیوں کمیٹی کیوں نہیں دے گا؟ 1 لاکھ روپے کی مثلا کمیٹی تھی، 10,000 روپے روزانہ ہر مہینے جمع کروانا ہے. 2 کمیٹیاں دی، 20,000 روپے جمع کروائے، پھر اس کا نام نکل آیا تو اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس سے کمیٹی وصول نہیں کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ 80,000 روپیہ اس کو کہاں سے دیا گیا؟ کون سا تاجر ہے جو اپنی جیب سے 80,000 روپیہ لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے؟ 1 روپیہ بھی آدمی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار. وہ کمیٹی والا لوگوں کے پیسے جمع کرتا ہے، کینڈیڈیٹ شامل کیے جاتا ہے، انہی کے پیسے جمع کر کے لوگوں کو دیے جاتا ہے، اور جس وقت اس کے پاس خود بھی اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں. اسی بولی کی کمیٹی کے اوپر عمرے کا ٹکٹ نکالا جاتا ہے اور حج کا ٹکٹ نکالا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کیا بات ہے، میری قسمت بڑی ہری ہو گئی ہے، میں نے جو ہے وہ عمرے کا ٹکٹ جیت لیا اور حج کا ٹکٹ جیت لیا، میرے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یہ حرام کی کمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمرے اور حج کی کوئی ضرورت. بولی کی کمیٹی اور لکی کمیٹی دونوں عقل مال الناس ہے اور بالباطل ہے. باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے. آپ نے 80,000 روپیہ کس چیز کا لیا؟ آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے؟ آپ نے کوئی مقابلہ جیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. صرف کمیٹی ڈالی ہے اور قرآن نکالا گیا اور آپ کو دیا وہ دے دیا. انعام وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنی جیب سے دیتا ہے. آپ آئیے آج کے اس مقابلے میں شریک ہوئیے، میں اپنی جیب سے آپ کو انعام دوں گا، یہ انعام جائز ہے. لیکن لوگوں کے پیسے لے کر اس میں سے لوگوں کو دے دینا یہ جائز نہیں ہے. اور پھر بعد میں آنے والے آخری کینڈیڈیٹ اور ممبر جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات محروم رہ جاتے ہیں اور یہ پیسے لے کر انسان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. یہ لوگوں کا مال کھانا ہے ناجائز طریقے سے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کھاتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یتیم لوگوں کا مال کھانے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو جو ہے وہ بھرتے ہیں. ان قریب جو ہے وہ جہنم کی بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں. یتیموں کا مال، اس کی بھی کئی شکلیں ہیں. مثلا چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، ان کے سرپرست کوئی نہیں ہے، ان کی جائیداد کے اوپر انسان جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. ان کا سرپرست بن کر آہستہ آہستہ ان کی جائیداد جو ہے وہ اپنے نام پہ لگا لیتا ہے اور تھوڑا تھوڑا ان کو خرچہ دیتا ہے اور لوگوں کو بولتا ہے کہ میں اس کا سرپرست ہوں اور میں ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، کتنا ہی پیسہ میں نے ان کی اپنی جیب سے ان کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. بڑے بھائیوں کا چھوٹے بہن بھائیوں کی جائیداد ناجائز قبضے میں لے لینا، یہ بھی یتیموں کا مال جو ہے وہ ناجائز قبضے میں کرنا ہے. اسی طریقے سے طاقتور آدمی چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ غیر رشتہ دار ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اور قبضہ کرنے کے بعد عرصہ دراز تک جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، تو میں چلتی رہتی ہے. جب دیکھتا ہے کہ یہ جان چھوڑتا ہی نہیں تو مصالحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو میں نے زمین بیچ لی ہے، وہ تو میں نے کھا لی ہے، آپ فلاں زمین جو ہے اس کے بدلے میں لے لیں.
اور جو زمین قبضے میں کی تھی وہ کروڑوں روپے کی ہے، اور جو اس کو دے رہا ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے۔ ایسے کتنے ہی کیس جو ہے وہ ہمارے پاس سوال و جواب کی شکل میں آتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہ مہنگی زمین تھی، 20 سال 25 سال اس سے خوب استفادہ کیا، اور جب دیکھا کہ اب یہ جان نہیں چھوڑتا تو کہنے لگا وہ زمین تو میں نے بیچ دی ہے، آپ فلاں زمین جو ہے وہ لے لیجیے، اور وہ بالکل ہلکے داموں کی زمین ہے، اور اس سے جو 20-25 سال کا فائدہ اٹھایا اس کا کوئی ذمہ دار۔ یہ بھی یتیموں کا، کمزور لوگوں کا مال جو ہے وہ ناجائز کھانا ہے۔ کتنے ہی ورثاء ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی بھائی کی، بہن کی جائیداد جو ہے وہ لے لی ہے اور اسے عرصہ دراز تک استعمال کرتا رہا اور دی نہیں، اب جو ہے وہ کہتا چلو یار آپ کا مال تھا میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ لے لیجئے۔ کیا ہے؟ اس وقت جو 5 مرلے کا پلاٹ تھا نا اس کی قیمت تھی 2 لاکھ روپے، 2.5 مرلے آپ کے تھے، 2.5 مرلے میرے تھے، مجھ سے 1 لاکھ روپے لے۔ اس وقت اس زمین کی قیمت 2 کروڑ روپیہ ہے اور اس وقت 2 لاکھ تھی، اس وقت کے اعتبار سے اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق طریقے سے جو ہے وہ اپنا مال لے لیا اور بھائی کو جو ہے وہ جائیداد اس کی دے دی۔ یہ کمزور لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے۔ انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جو ہے وہ بھرتا ہے اور عنقریب جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جو ہے انسان کو داخل کر دیا جائے۔ اس کی بے شمار شکلیں ہیں۔ کمزور لوگوں کی، یتیم بچوں کی، مسکین بچوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی لاتعداد شکلیں ہیں، جن میں سے چند صورتوں کی طرف جو ہے وہ میں نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر انسان کو جو مال ناجائز کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے غش کرنا، دھوکہ کرنا۔ دھوکے کے ذریعے سے لوگوں کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کھانا۔ غش کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منڈی میں گئے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا ایک دکان کے اوپر، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ گندم کی ڈھیری میں داخل کیا اور نیچے سے ایک مٹھی جو ہے وہ گندم کی باہر نکالی، تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تر ہو گیا۔ نیچے گیلی گندم پڑی ہوئی تھی، اوپر جو ہے وہ تر صاف ستھری خشک جو ہے وہ گندم پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے دکان والے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اصابت السماء، رات بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی، میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ خشک ڈال دی۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، یہ نیچے والی گندم کو تو نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کئی یراہ الناس، لوگ بھی دیکھ لیں اس کو کہ یہ گیلی ہے، یہ تجھے نیچے والی اوپر رکھنی چاہیے تھی، تو نے اوپر والی نیچے رکھ دی اور نیچے والی کو اوپر کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس من، یا من غشنا فلیس من، جو آدمی دھوکہ اور بے ایمانی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کا میرے ساتھ اور میری شریعت اور میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ دھوکہ ہے۔ آج منڈی میں تقریباً کاروبار میں یہی روٹین چلتی ہے کہ اوپر دیکھنے میں مال جو ہے وہ ستھرا پڑا ہوا ہے اور بہترین عمدہ قسم کا ہے، اور نیچے جو ہے وہ ردی قسم کا ہے۔ اوپر بڑا شاندار مال ہے اور پیسے جو ہے وہ شاندار مال کے لینے ہیں، لیکن نیچے سے جو ہے وہ ردی قسم کا، بالکل بیکار قسم کا پھل ہو، سبزی ہو یا کوئی بھی غلہ اور کوئی بھی اناج ہو، وہ نیچے سے جو ہے وہ ایسا نکلتا ہے۔ یہ غش کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ حرام کمائی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے اسلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دھوکہ کرنے والے۔ اور دھوکے کی شکلوں میں سے یہ بھی شکل ہے کہ انسان جو ہے کام جو ہے وہ ردی کر کے دیتا ہے اور پیسے پورے لیتا ہے۔ کام کوئی مزدور ہو، کوئی مستری ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ٹھیکیدار ہو یا کوئی بھی ہو، معذرت کے ساتھ اگر کوئی یہاں پہ موجود ہے تو میرا وہ نشانہ نہیں ہے، میں عمومی بات کرتا ہوں۔
اگر کوئی مستری کام نکما کرتا ہے اور دہاڑی اور اپنے پیسے جو ہے وہ پورے لیتا ہے تو یہ غش کر کے جو ہے وہ پیسے کھاتا ہے. مٹیریل جو ہے وہ ہلکا لگاتا ہے اور پیسے پورے اچھے مٹیریل کے لیتا ہے تو وہ حرام کمائی کھاتا ہے اور منغشانہ کے تحت جو ہے وہ بھی آتا ہے. اور بعین ہی اسی طریقے سے مالک بھی اس میں شامل ہے. اگر مالک مستری سے اور مزدور سے بہترین کام لیتا ہے لیکن پیسے اس کو تھوڑے دیتا ہے تو یہ بھی حرام کھاتا ہے, یہ بھی ناجائز کمائی کرتا ہے. اگر مالک مزدور کو کہتا ہے یہ بھی کام کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, وہ سارا بہترین کر دیتا ہے لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو آپ پیشاب کرنے گئے تھے, آپ کھانا کھانے گئے تھے, اتنا ٹائم لگا دیا آپ کے, میں نے اتنے پیسے کاٹ لیے. بات کے اوپر جو ہے اس کے پیسے کاٹ کر جو ہے اس کو پیسے جو ہے وہ کم دیتا ہے تو یہ بھی حرام کی کمائی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ میں نے اپنے لیے جو ہے وہ بہت ساری بچت کر لی ہے, میں بہت چالاک آدمی ہوں, بڑا ہوشیار آدمی ہوں اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے کمائی کر لی. یہ لوگ اسی طرح قابو آتے نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ غش ہے اور یہ دھوکہ ہے جس کو شریعت نے جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا ہے. دھوکے کی بھی بے شمار قسمیں ہیں. انسان جو ہے وہ سیمپل دکھاتا کچھ اور ہے اور جب بھیجنے کی باری آتی ہے تو سیمپل جو ہے وہ کچھ اور بھیج دیتا ہے. یہ بھی حرام کمائی ہے اور یہ دھوکے کی کمائی ہے. شریعت نے اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا. 3 چیزیں. نمبر 4, چوتھے نمبر پر چوری کا مال اور ڈاکے کا مال ہے. چوری کرنا بھی یہ حرام کی کمائی ہے اور ڈاکہ مارنا بھی یہ حرام کی کمائی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, اپنی اپنی محنت کی بات ہے, ہم بھی محنت کرتے ہیں, آپ بھی محنت کرتے ہیں, ہم نے بھی محنت کی, آپ بھی کر لیتے ہیں, لہٰذا آپ کا مال آپ کے لیے حلال ہے, ہمارا ہمارے لیے حلال. قطعاً ایسا نہیں. چوری کرنے والا جتنی مرضی محنت کر کے چلا جائے اس کی چوری جو ہے وہ حرام کی ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. لوگوں, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. شریعت نے معمولی سے مال کے عوض میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ایک روایت میں آتا ہے لا قطع فی اقل من ربع دینار, ربع دینار سے کم مال کے اندر کسی چور کا ہاتھ نہ کاٹو. کم از کم ربع مال ہونا چاہیے. ربع دینار, ربع دینار, 1 دینار جو ہے وہ تقریباً وزن کے اعتبار سے 4.25 گرام بنتا ہے. 1 دینار 4.25 گرام بنتا ہے. تقریباً 1.6 گرام 7 گرام 1.7 گرام جو ہے وہ ربع دینار بنتا ہے. اگر کوئی آدمی 1.7 گرام سونا چوری کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کا ہاتھ کاٹ. وہ تقریباً کتنا بنتا ہے؟ میرا 14-15 ہزار, زیادہ زیادہ 15,000 روپے کے عوض شریعت کہتی ہے چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ ہاتھ پتہ کتنا قیمتی ہے. کوئی آدمی اس ہاتھ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے 1 انگلی کاٹنے والے کو 10 اونٹ جو ہے وہ دیت لے کر دو. 5 انگلیاں ایک ہاتھ کاٹا ہے تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے. اگر کوئی اس ہاتھ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے 50 اونٹ جو ہے وہ اس کی دیت ہے. 1 اونٹ تقریباً کم از کم بھی آج کل لاکھ روپے کا آتا ہے. کم از کم 50 لاکھ روپیہ اس کی قیمت لگائی گئی ہے شریعت کے ہاں. جب کوئی ظلم کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کی قیمت 50 لاکھ ہے, اور جب انسان چوری کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کی قیمت صرف 15,000 روپے. 15,000 روپے کے عوض میں جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ ڈال. اس لیے کہ اس نے جرم کیا ہے, اس نے خیانت کی ہے اور اس نے حرام کمائی کمانے کی جو ہے وہ ناجائز کوشش کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز قرار دیا. جب یہ شریعت کا نافرمان بن جاتا ہے اور حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے, یہ خائن ہاتھ جو ہے, خیانت کرنے والا جو ہے, اس کی قیمت گر جاتی ہے, یہ ذلیل ہو جاتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈاکہ مارنے والا انسان محنت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ زمین میں فتنہ و فساد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے والا, محاربت کرنے والا,
ڈاکے مارنے والا, لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنانے والا, اس کو پھانسی لٹکا دو, اس کو جو ہے وہ شدید طریقے سے قتل کر ڈالو, اس کو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میں زمین میں فتنہ اور فساد کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ یہاں پہ امن پیدا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا. یہ بھی حرام طریقہ ہے. جو لوگ یہ کماتے ہیں وہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ہے وہ حلال کما لیا, ہم نے محنت کر کے کما لیا, کسی نے نہیں پکڑا ہے, ہم نہیں پکڑے جا سکے, بچ گئے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. دنیا میں اگر پکڑے جائیں اور اسلامی حکومت ہو تو شدید ترین اور سخت ترین سزا ہے, اور اگر نہ پکڑے گئے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے. وہ ایک ایک پائی کا حساب لینے والا ہے. مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا, ننگا بدن اور ننگے پاؤں ہوگے اور تپتی ہوئی زمین ہوگی, اور تو اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا. اللہ پوچھیں گے بتا مجھے یہ پیسہ تو نے کہاں سے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا؟ یہ حرام کی کمائی ہے. 4 نمبر 5 رشوت کی کمائی جو ہے وہ حرام کی کمائی ہے. یہ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آج اسے تحفے کا نام دے دیا جاتا ہے, محبت کا نام دے دیا جاتا ہے, پیار کا نام دے دیا جاتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ بھی پیار کرو جی, کوئی ہمارے ساتھ بھی محبت کرو جی, کوئی تھوڑی سی شفقت تو کرو نا. آپ کا کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرو. اس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو تحفے کا اور گفٹ کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے. نام دینے سے چیزوں کی حقیقتیں نہیں بدلتی. میں تو کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں اور دیتا رہتا ہوں. روح افزا کی بوتل کے اندر شراب داخل کر دے, وہ کبھی روح افزا کی شربت جو ہے وہ نہیں بنتا ہے. اور شراب کی بوتل میں روح افزا ڈال دیں, وہ شراب کی بوتل نہیں بن جائے گی. لیبل بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. چیزوں کی حقیقت جو ہے اسی کے اوپر حکم لگتا ہے. آپ تحفہ دیں, آپ محبت کا مظاہرہ کریں, آپ شفقت کا مظاہرہ کریں, وہ رشوت ہے, وہ رشوت ہی ہے. رشوت کیا ہوتی ہے؟ اہل علم نے ذکر کیا ہے, ایسا مال دینا جس کے ذریعے سے انسان حق بات کو باطل کر دے یا باطل کام کو جو ہے وہ حق کر دے. جھوٹی بات کو سچا ثابت کر دے اور سچے کو جو ہے وہ جھوٹی بات ثابت کر دے. اس کے عوض میں جو بھی مال دیا جاتا ہے یہ رشوت کہلاتا ہے. آپ کا جو حق نہیں ہے وہ حق لینے کے لیے آپ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں, یہ رشوت. آپ کسی پر ظلم کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں, یہ رشوت ہے. کسی کو کسی کے حق سے محروم کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, یہ رشوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میں لوگوں کو نوکریاں دیتا ہوں, وہ نوکری پہ چلے جاتے ہیں, پھر بعد میں جب نوکری سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو مجھے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مال آپ کا ہے, نوکری میں لوگوں نے دیا ہے کہ آپ تک پہنچا دیا جائے, اور یہ مال مجھے ہدیہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شدید لفظ استعمال فرمائے. فرمایا لوگوں مجھے بتلاؤ صحیح, اگر تم اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے ہوتے, اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے ہوتے, یہ تحفہ تم کو ملتا؟ یہ تحفہ تمہیں ہماری نوکری لینے کی وجہ سے ملا ہے, وہاں سے تحفہ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہم نے تمہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے بھیجا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرو اور وہاں سے لوگوں سے تحفے وصول نہ کرو. اس لیے کہ تحفے وصول کر کے انسان جو ہے ڈیوٹی میں خیانت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, کام میں نرمی کرنے کی کوشش کرتا ہے, دوسرے بندے کا کام زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو تحفہ دیتا ہے اس کو کر دیتا ہے, جو تحفہ نہیں دیتا اس کا کام نہیں کرتا, اس کے اوپر مشکل پیدا کر دیتا ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہم نے تم کو قانون کے مطابق سب لوگوں کا کام کرنے کا حکم دیا. لہٰذا یہ رشوت کے جتنے بھی طریقے ہیں, نام جو بھی رکھ لیا جائے, یہ سارے کا سارا حرام ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ بکری یا اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا اپنی گدوں کے اوپر, اور وہ آوازیں نکال رہی ہوگی, اور انسان اس کے نیچے پس رہا ہوگا اور مجھے آوازیں دے رہا ہوگا, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میرے قریب آ جائیے, مجھے بچائیے. آپ فرمائیں گے میں کچھ نہیں کر سکوں گا, میں نے واضح کر دیا. یہ حرام کا مال ہے, جس نے اٹھایا ہے قیامت کے دن اسے اپنے کندھوں پہ خود اٹھانا پڑے گا, اسے اس کا خود بدلہ جو ہے وہ دینا پڑے گا.
لہٰذا یہ رشوت بھی حرام کی کمائی ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر سود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ لوگوں سود نہ کھاؤ، جو باقی بچ گیا سود وہ بھی چھوڑ دو۔ نہیں جی یہ جو آتا ہے یہ تو لے لینا، وہ یہودی کھا لیں گے، وہ عیسائی کھائیں گے، وہ تو کھاتے ہیں، سارا معیشت کا دار و مدار ان کا سود کے اوپر ہے۔ آپ نہ بھی ان کو رقم دیں سود کی تب بھی ان کا کاروبار سود پہ چلتا ہے۔ ہماری معمولی سی رقم سود کے ذریعے سے وہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کریم نے یہ حکم دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تمہارا جو سود کا باقی مال بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سود پیسے کے اوپر پیسہ بڑھا کر لینا، یہ تو معمولی شکل، عام شکل ہے کہ قرضہ دیا ہے 100 روپیہ 110 روپے وصول کر لینا، یہ سود۔ بینک کے اندر سیونگ کھاتے جو رکھے جاتے ہیں یہ سود ہے، اس کو پرافٹ کا نام دیا جاتا ہے، سیونگ کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ نے 10,000 روپیہ 10 لاکھ روپیہ جمع کرا دیا اور ماہانہ اس کے اوپر جو ہے وہ پرافٹ ملتا ہے، یہ سود ہے، حرام ہے، جس کے بارے میں شریعت نے کہا ایک ربا کا 1 درہم جو ہے وہ سود کا کھانا اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے مترادف ہے۔ فرمایا یہ سود حرام ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس سود کی شکلوں میں سے یہ شکل بہت زیادہ موجود ہے کہ آپ مجھ سے 5 لاکھ روپے لے لیں، ماہانہ جو ہے وہ مجھے 5,000 روپے دیتے رہے، 6 مہینے کے بعد 5 لاکھ بھی میرا واپس کر دیں اور 6 مہینے کے لیے 5,000 روپے ہر مہینے مجھے پرافٹ جو ہے وہ دیتے رہے، یہ سود ہے۔ یہ فکس پیسے دے کر واپس لینا یہ سود کہلاتا ہے۔ کاروبار کے لیے پیسے دیں جس میں نفع میں بھی شریک ہوں نقصان میں بھی شریک ہوں، یہ جائز ہے کہ پرافٹ جتنا بھی ہوگا اس میں سے آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا ہوگا، خسارہ جتنا بھی ہوا آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا ہوگا، یہ نفع نقصان کا شراکتی کاروبار ہے۔ اگر انسان کہتا ہے 10 لاکھ لے لو 5 لاکھ لے لو اور مہینے کا 10,000 15,000 مجھے فکس دیتے رہو اور سال کے بعد 2 سال کے بعد میرے پیسے پورے کے پورے مجھے ملنے چاہیے، یہ سود کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں بنتی۔ اسی طریقے سے ایزی پیسہ، جائز کیش، اس کے اندر جو ہے وہ پیسے رکھنے کے بعد جو کیش بیک آتا ہے 10 روپے 20 روپے 50 روپے، یہ بھی سود ہے۔ ہم نے ان کے پاس امانت رکھوائی ہے، پیسے دیے ہیں، اس کے عوض پیسے رکھنے پر ہمیں پرافٹ دیا جاتا ہے تو یہ سود کہلاتا ہے۔ وہ منٹوں کی شکل میں ہو، منٹ ہمیں آ جائیں، یہ بھی سود ہے۔ وہ MB نیٹ کی شکل میں آ جائے، وہ بھی سود ہے۔ سود کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں پرافٹ آتا ہے تو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ پیسے ان کے پاس جمع کروانے کے بعد ہماری اماؤنٹ ان کے پاس پڑی رہے، اس کے اوپر جو پرافٹ ہمیں دیتے ہیں یہ سارے کا سارا سود ہے۔ اور آج الا ماشاءاللہ شاید ہی کو بچنے والا ہوگا، مفت کا مال آتا آنے دیجیے، میں نے تو نہیں مانگا، انہوں نے بھیج دیا ہے، اب کیا کروں؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو استعمال کرنا درست نہیں۔ اور بھی بے شمار شکلیں جو ہے وہ موجود ہیں حرام کام کی، لیکن وقت جو ہے وہ بیت چکا ہے، اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام کام سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے منہ میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ حلال ڈالنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔